الحمد للہ الحمد للہ الحی القیوم الرحمن عظیم القدرت والسلطان جلیل القدر والبرہان حاشر الجن والانسان خالق القوم والمکان والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر یزدانم۔ معزز اور قابل صد احترام حاضرین مجلس، شرکائے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو آج کی اس محفل میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ پہلی بات یہ ہے، علی اور نبی کے ذکر میں آتا ہی وہ ہے جو بد نصیب نہ ہو۔ بولنا ہے میرے ساتھ، خوش نصیب آتا ہے، اور میرا ایمان ہے یہ وہ محفل ہے جہاں بد نصیب آتا، بولو بد نصیب آتا نہیں۔ اور حاجی صاحب اگر بد نصیب آ جائے پھر بد نصیب رہتا نہیں، پھر بد نصیب رہتا نہیں۔ پہلی بات ہے کہ آتا نہیں، اور اگر آ جائے پھر وہ بد نصیب رہتا نہیں۔ آپ سب خوش نصیب ہیں۔ مجھے جو موضوع میرے حصے لگا، مجھ سے پہلے بھی یقیناً خطابات ہوئے ہیں، اور جو موضوع میرے ذمہ لگا، آج 10 رجب ہے اور 13 رجب یوم ولادت ہے کس کا؟ امیر المؤمنین۔ اچھا علی علی کرنی ہے، ذرا ہاتھ کھول کے بیٹھنا ہے۔ پنجابی بھی نہیں ہوندی ہے، کوئی مسئلہ اٹھا نہیں ہے گا، ہاتھ ذرا کھول کے بیٹھنا ہے۔ علی نو مننے والا ڈر کے بہندا ہی نہیں، ذرا شیروں کی طرح بیٹھنا ہے آپ نے، ہم نے علی علی کر دی ہے یار۔ نعرہ حیدری!
یوم ولادت کس کا؟ امیر المؤمنین باپا حسنین سید کونین زوج بطول اخی رسول امیر المومنین حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ 13 رجب کو، کون سی تاریخ کو؟ 13 رجب، ذرا سارے بولیے 13 رجب، آج 10 ہے نا جی، 13 رجب کو 13 رجب کو علی کعبے میں آیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کعبہ میں۔ جسے شک ہو میں 100 کتابوں کے حوالے رکھتا ہوں۔ علی آیا کہاں؟ کعبے میں، اس لیے کہتی ہے علی مولود کعبہ، علی کعبے میں آیا۔ اور ایک بات ذرا دل پہ لکھیے گا، علی کعبے میں آیا، یہ علی کا اعزاز نہیں، یہ اعزاز علی کا نہیں۔ مجھے رب کعبہ کی قسم علی کعبے میں نہ آتا، علی تب بھی علی تھا، بے شک بے شک، علی کعبے میں آیا۔ یہ اعزاز علی کا نہیں، یہ اعزاز کعبے کا ہے کہ علی کعبے میں آیا۔ یہ اعزاز کعبے کا۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل بڑی سادہ سی ہے۔ حضور طواف کر رہے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث مشکات میں بھی ہے، طواف کر رہے ہیں۔ اللہ آپ سب کو نصیب کرے۔ مولا آج کی اس محفل میں جتنے شریک ہوئے ہیں نا، اس محفل کا صدقہ اگلے سال تک سب کو طواف کعبہ نصیب فرما۔ حضور طواف کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ طواف کرتے کرتے قدم رکھے، کعبے کی طرف دیکھا۔ علماء توجہ کیجیے گا، کعبے کی طرف دیکھ کے کہا کعبے تیری بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے، بڑی حرمت ہے، بڑا بلند مقام ہے، مگر یاد رکھ میرے ایک مومن کی عزت تیری عزت سے کہیں زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، یہاں رک کے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، کسی کلمہ پڑھنے والے کو حقیر نہ سمجھنا، حضور کا ہر غلام کعبے سے افضل ہے۔ ہر غلام، کبھی سوچا ہے آپ نے آج کوئی میں کعبے کی طرف رک کر کے معاذ اللہ تھوک دوں نا، ایک بندہ نہ بیٹھے سارے اٹھ کے چلے جائیں، یہ کیسی علامہ صاحب ہے جو کعبے کی توہین کر رہے ہیں؟ اچھا کعبے کی توہین برداشت نہیں ہوتی، بندوں کی توہین کر لیتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے سر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھنا، حضور کا ہر غلام رب کعبہ کی قسم اس کعبے سے کہیں افضل ہے۔ تو یہاں روک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ ذرا دل میں جگہ دیجئے، ارے کعبہ اس سے تو مومن افضل ہے، تو جو امیر المومنین ہو اس علی کا مقام کیا ہوگا؟ علی کعبے میں آیا، اعزاز علی کا نہیں، اعزاز کعبے۔ اچھا شاہ ولی اللہ محدث سے دہلوی کا ایک قول یاد آ گیا، وہ فرماتے ہیں والد علی فی الجوف الکعبہ، علی کعبے کی کسی نکر میں نہیں آیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کعبے کی نکر میں علی نہیں آیا، کہاں آیا؟ فرماتے ہیں جوف الکعبہ، علی کعبے کے سینٹر میں آیا ہے۔ بھئی ذرا اس نکتے کو سمجھئے، علی کعبے کے بولنا ہے ذرا، علی کعبے کے یہ لفظ سارے بولیں گے، علی کعبے کے سینٹر میں آیا۔
کعبہ کس شہر میں ہے؟ مکہ میں۔ مکہ کس ملک میں ہے؟ سعودی عرب۔ اب دنیا کا نقشہ بچھاؤ 250 ملک ہے، تلاش کرو عرب کدھر ہے؟ کیا بات میں چیلنج کر رہا ہوں، آپ تلاش کرو عرب کدھر ہے؟ دنیا کے سینٹر میں عرب، عرب کے سینٹر میں مکہ، مکہ کے سینٹر میں کعبہ، اور کعبے کے سینٹر میں علی آ رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ دنیا کا سینٹر عرب، عرب کا سینٹر مکہ، مکہ کا سینٹر کعبہ، اور کعبے کے سینٹر میں علی کو بھیج کر اس نے بتا دیا لوگوں میں نے کائنات کا مرکز علی کو بنایا ہے، تم اپنے ایمان کا مرکز علی کو بناؤ۔ ایمان کا مرکز علی کو، ایمان کا مرکز علی کو۔ اچھا کعبہ ہے کیا؟ کعبہ گوری صاحب کیا ہے؟ کعبہ ہے قبلہ۔ کعبہ کیا ہے؟ قبلہ۔ بات کو سمجھیے، کعبے کو کعبہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ مقام شکل میں ہے، چوڑائی میں ہے، اس لیے اسے کعبہ کہتے ہیں، گول نہیں ہے، چوڑا ہے، اسے اس لیے کعبہ کہتے ہیں۔ اچھا حیثیت اس کی کیا ہے کہ وہ ہمارا ہمارا قبلہ ہے۔ اچھا یہاں اس سب قبلہ کس طرف ہے؟ اس طرف۔ چلو مسئلہ سمجھانے میں آسانی ہو جائے۔ یہ ہے قبلہ، میری طرف دیکھنا، قبلہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اگر قبلے سے رخ پھرے نماز نہیں رہتی۔ بڑی چپ تو سب کے بولو گے صبر کرو، میں بھی 9 گھنٹے کا سفر کیتا، چپ تو نہیں رہن دینا میں تو۔ قبلے سے رخ پھرے نماز نہیں رہتی۔ اچھا آپ نماز میں التحیات پڑھ چکے، درود شریف پہلے پڑھ چکے، نماز مکمل، مولا اٹھ جاؤ نماز پوری ہو گئی ہے۔ نہیں میری طرف دیکھنا ہے، ایسا چھوڑے ادھر مولا اٹھ جاؤ، فرمایا ایسے نہیں، ابھی نماز میں ہو۔ مولا باہر کیسے نکلنا ہے؟ فرمایا کعبے سے رخ پھیر دے۔ آپ رخ پھیرتے ہیں نماز سے باہر۔ بھکر والو اگلا لفظ ذرا دل پہ لکھنا ہے، کعبے سے رخ پھرے نماز نہیں رہتی۔ آہستہ جملہ کہوں گا کیونکہ زور ہی بڑا ہے جملے میں۔ کعبے سے رخ پھرے نماز نہیں رہتی۔ اللہ نے علی کو کعبے میں بھیج کر پیغام دے دیا ہے، کعبے سے رخ پھرے نماز نہیں رہتی، علی سے رخ پھرے ایمان نہیں رہتا۔ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ کعبے سے رخ پھرے بھئی نماز نہیں رہے، علی سے رخ پھرے۔ اچھا ایک گل کرم ہے اپنے علاقے کی، بندہ جب ہوتا ہے نا جی جوان تو کماتا ہے، کیا کرتا ہے؟ میں بات وہ کرنے لگا ہوں جو میرے بابے چاچے کو بھی سمجھ آئے گی۔ بندہ کماتا ہے، کما کے جب اس کی پھر شادی ہوتی ہے، پھر بچے ہوتی ہے، بندہ کما رہا ہے، آہستہ آہستہ بچے جوان ہوتے ہیں، بندہ ایسے ہی ہے بوڑھا۔ اب اگلی فکر بچوں کی
شادیاں 1 2 3 4 مالک جتنے دے سب کی شادیاں ہو گئی. اب حاجی صاحب بابا جی سے کوئی پوچھے نا، بابا جی سارے فرض ادا ہو گئے، شادیاں ہو گئی، مکمل فارغ، اب کیا پروگرام ہے؟ غوری صاحب اس وقت بابا جی کانپتی انگلی اٹھا کے کہتے ہیں اب وہ کبھی اپنا گھر دکھا دینا. سارے فرض ادا کر آخری کام اب وہ اپنا گھر دکھا دینا. تو ذرا دل سامنے کھول کے رکھو، میں جملہ لکھنے لگا ہوں. ارے بابا تیری انتہا کا نام کعبہ ہے، علی کی ابتدا کا نام کیا بات ہے، تیری انتہا کا نام کعبہ ہے، علی کی ابتدا. اچھا سوال تو حضرت چولہا پیدا ہوتی ہے نا، آپ تھوڑا سا آگے آئے، مجھے زیارت آپ کی ہو. علماء ساتھ خود بات کرنے کا مزہ دوبارہ ہوتا ہے ذرا، کیونکہ ہمیں ڈاکٹر طاہر القادری کی تربیت یہ ہے، ہم تو علماء کرام کے جوتے سیدھے کرنے والے لوگ ہیں. علماء کی عزت ہماری تربیت میں شامل ہے. اب توجہ رکھیے گا، اپنا محبوب کعبے میں پیدا نہیں کیا. بولو یار جسے سمجھ آ رہی ہے، اپنا محبوب کعبے میں پیدا. جب اپنا محبوب بھیجنا تھا تو کعبے سے کچھ گز فاصلے پر ایک حجرہ تھا. میں میلاد کا جملہ کہنے لگا ہوں، حوریں کبھی زمین پر اترتی نہیں مگر اتر کے جس حجرے کا طواف کرے اس حجرے کو حجرہ آمنہ کہتے ہیں. سیدہ آمنہ کو سلام علیکم. اپنا محبوب حجرے میں، محبوب کا محبوب کعبے میں. مولا سمجھ نہیں آئی، اپنا محبوب حجرے میں بھیجا، محبوب کا محبوب یعنی علی کعبے میں. راز کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس نے علی کو بلا وجہ کعبے میں بھیجا؟ نہیں، حکمت تھی. حکمت کیا تھی؟ میرے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتی ہے یہ حکمت تب کھلی جب علی سیرے بان کے محمد کے بیڑے میں آیا ہے. سبحان اللہ، جب علی دولہا بن کے مصطفیٰ کے گھر آیا، اس کی مرضی یہ تھی، اب لفظ ضائع نہ کیجیے گا، اس کی مرضی یہ تھی دلہن مصطفیٰ کے گھر سے ہو، دولہا خدا کے گھر سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. سبحان اللہ، اس کی مرضی. بے شک بے شک. بھئی دیکھو میں قرآن کے ایک آیت پڑھ دوں، صرف دلیل ذوق کی بات نہیں، میں دلیل دے دوں. قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پہ حاکم ہے. اچھا بولے صرف کون ہی جڑے حاکم ہے، میں بھی مجبور نہیں کرنا، میں ماحول خراب تے نہیں کرنا ہے، چلاؤ جی میں چل دے. الرجال قوامون علی النساء، قرآن کا اصول آ گیا، مرد عورت سے افضل، مرد عورت سے افضل. ایک باری سارے بولو، پاوے ہولی بولو، مرد عورت سے افضل. اچھا رکیے، اس کے علم میں تھا علی اور زہرا کا نکاح ہونا ہے. میرے پاس کبھی پھر وقت ہوا تو میں دونوں کا نکاح پڑھوں گا. اس کے علم میں تھا
کہ علی اور زہرا کا نکاح ہونا ہے. اگر کبھی زہرا نے ناز میں آ کے کہا علی دیکھ میرا رتبہ میں مصطفیٰ کے گھر آئی ہوں، عورت ناز میں آ جاتی ہے علی دیکھ میرا رتبہ میں مصطفیٰ کے گھر آئی. علی چپ نہ ہو، سینہ تال کے کہے مجھے دے میں خدا کے گھر. مجھے دیکھ کیا بات ہے. میں خدا کے گھر. اب علی کا میلاد شروع کروں. علی تک میں ذرا تھوڑا ذہن بنا رہے ہیں اور ٹائم ادا ہو گیا میرا. توجہ میری طرف. اس روایت کے راوی ہے عباس ابن مطلب رضی اللہ تعالیٰ. توجہ میری طرف. فرماتے میں حرم میں بیٹھا تھا اور لوگ بھی تھے. میں نے دیکھا کہ حرم میں ابو طالب کا حرم آیا. جناب فاطمہ بنت اسد، یہ چھوٹی بی بی نہیں ہے، یہ بڑا مقام ہے اس بی بی کا. میں دو جملوں میں بتا دوں، ہم سب کی بی بی کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے گی. یار ماں کی تعریف کرو بیٹا خوش ہوتا ہے. میں علی کی ماں کی تعریف کروں علی خوش نہیں ہوں گے. اچھا یہ بی بی کون ہے، مقام کیا، غوری صاحب سننے والے نہیں ملتے، کیا کریں ہم. یہ بی بی کون ہے، یہ ایک شیر کی بیٹی ہے بنت اسد، ایک شیر کی بیٹی ہے، عرب کے ایک شیر کی بیوی ہے، ایک شیر کی ماں ہے. اور علی کا بیٹا ایک ہے عباس. عباس بھی شیر کو کہتے ہیں. یہ ایک شیر کی بیٹی ہے، ایک شیر کی بیوی ہے، ایک شیر کی ماں ہے اور ایک شیر کی دادی. اور حضور نے ان کے بارے میں فرمایا امی بعد امی، میری ماں کے بعد میری ماں فاطمہ بنت اسد. اللہ اکبر. اتنی بڑی. اور جب ان کی وفات ہوئی نا، حضور نے اپنا کرتا اتار کے دیا، کہا علی میری ماں کو یہ کفن دینا. کرتا حضور نے کسی اور کو بھی دیا تھا، لیکن اگلا اعزاز میں وہ بیان کرنے لگا جو کسی اور کے نصیب میں نہیں ہے. وہ اعزاز حاجی صاحب کے ہے. جب قبر میں رکھنے لگے نا، حضور ان کی قبر میں ان سے پہلے اترے. اچھا آپ کہیں گے جی حضرت قبر میں تو ہم بھی پہلے اترتے ہیں پھر مردہ رکھتے ہیں. نہیں، حضور صرف اترے نہیں، حضور اس بی بی سے پہلے قبر میں لیٹے ہیں. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیٹے ہیں. صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیا ہوا؟ میرے نبی کا جواب سنیے. فرمایا سنو، میں نے اپنی ماں کی قبر مشرق سے بھی کھول دی ہے مغرب سے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کی ماں حرم میں آئی. اللہ اکبر. اچھا توجہ ہے. سلام ہے یار آپ کو، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت اچھا مزہ آ گیا. پہلا چکر توجہ ہے، میں علی کا میلاد پڑھنے لگا ہوں. دوسرا چکر علی کی ماں کعبے کا تیسرا چکر لگا دی. چوتھا چکر حضرت شروع ہوا، بی بی کے چلتے قدم رک گئے. اب کتابوں میں لکھا ہے وہ درد وغیرہ، میری مبدت اجازت نہیں دیتی میں یہ لفظ استعمال کروں. جو علی کائنات کی مشکلیں حل کرتا ہے وہ ماں کو درد ہونے دیتا ہے. میں لفظ درد استعمال نہیں کروں گا. میں یہ کہنے لگا ہوں علی کی ماں نے محسوس کیا کعبے کا وارث کعبے میں آنا چاہتا ہے.
سبحان اللہ بی بی نے کعبے کی دیوار پہ رکھے ہاتھ، چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کے کہتی اللہم بحق حاصل مولود، مولا تجھے اس مولود کا واسطہ میری مشکل کو آسان کر، جہاں ہاتھ رکھے تھے وہیں سے دراڑ نظر آئی، وہیں سے دراڑ، کعبے کی دیوار کھل گئی، رستہ بن گیا، بی بی اندر دیوار بند، کیا بات ہے، دیوار، میں کہانی نہیں سنا رہا، روایات کا ایک انبار ہے، دیوار قربان جائے، دیوار بند ہو گئی مگر نشان آج تک جاری و ساری، نشان آج بھی نظر آ رہا، دیوار پر بی بی اندر۔ یہاں رک کے ایک سوال کرنے لگا، آپ کا لطف آئے گا، توجہ ہے میری طرف۔ دروازہ بھی تھا، کعبے کا دروازہ ہے کہ نہیں؟ بولو، ایک نعرہ لواؤ جی، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، چمن چمن گلی گلی، ہاتھ اٹھا کر چمن چمن گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری۔ ایک منٹ، اچھا جو علی کے نام پہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے، میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، قیامت کے دن اللہ فرماتا زبانیں بند ہوں گی، اليوم نختم علی افواہہم، مہریں لگ جائیں گی، مولا پھر بولے گا کون؟ فرمایا وتکلمنا ایدیہم، پھر ہاتھ بولیں گے۔ اچھا جو ہاتھ علی کے نام پہ اٹھیں گے اللہ ان سے پوچھے گا کیا کرتے رہے ہو؟ ہاتھ تو جھوم کے کہے گا ہم علی علی علی۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، کیا بات ہے پروفیسر صاحب۔ اچھا قبلہ آپ سلامت رہیے، سبحان اللہ، آپ سلامت رہیے، اللہ آپ کے وقار میں اور برکتی عطا فرمائے۔ توجہ کیجیے گا، دروازہ تھا، دروازہ سی، اور بابا جی چابی ابو طالب کے گھر تھی، سبحان اللہ، چابی ابو طالب کے گھر، علی کے ابا جی کے گھر۔ اچھا مولا اگر تو نے علی کو پیدل کرنا تھا تو چابی منگواتا، دروازہ کھلواتا، علی اندر جاتے، فاطمہ بنت اسد اندر جاتی، بچہ پیدا ہو جاتا، تو نے دروازہ نہیں کھلوایا، واہ سبحان اللہ، دروازہ کھلواتا، بی بی دروازے کے ذریعے جاتی، علی پیدا ہو جاتے، مقصد پورا ہو جاتا۔ اتنی قیمتی دیوار جسے لاکھوں روپے خرچ کر کے ہم دیکھنے جاتے ہیں، تو نے وہی توڑ دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہی توڑ دی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے صحیح، چابی تھی، تالا تھا، کھلتا، بی بی اندر جاتی۔ اور اگلے لفظ ذرا میرے ان دیکھو گے تو سمجھ آئے گی۔ فرمایا آواز آئی عدنان قاسمی ہوش کر، آنے والا خود دروازہ ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، آنے والا خود دروازہ ہے، اور دروازہ
دروازے میں نہیں آتا، دروازہ ہمیشہ دیوار میں آتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے پروفیسر صاحب، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلامتی ہوں صحیح، سلامتی دروازہ ہوں۔ دیوار میں آتا ہے۔ دیوار ہوئی بند، علی اور علی کی ماں اندر۔ 3 دن، یہ جملہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، 3 دن علی کی ماں مہمان تھی اور مریم کو بے موسم پھل دینے والا خدا میزبان تھا۔ 3 دن ہو گئے۔ قبلہ جب 3 دن گزرے نا، میں اگلے لفظ میں پورا فلسفہ پڑھنے لگا ہوں۔ 3 دن جب ہو گئے بابا جی، جو رسول کبھی قرآن لینے کہیں نہیں گیا وہ علی لینے کعبے چلے آئے۔ دروازہ کھولا گیا، بی بی باہر، چچی مبارک ہو، اللہ نے چاند سا بیٹا دیا۔ چاچی نے پریشانی میں کہا خیر مبارک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چچی پریشانی کیسی؟ سبحان اللہ، کہا بیٹا بچہ تو چاند کی طرح ہے، مگر دکھ یہ ہے کہ آنکھیں نہیں کھولتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے صحیح، آنکھیں نہیں کھولتا۔ نہیں کھولتا۔ اچھا چچی مجھے دیجئے۔ اے بابا جی میں کس طرح منظر کشی کرا؟ نبی نے علی کو کیسے اٹھایا؟ اللہ اللہ، اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ مرتضیٰ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کے ہاتھوں پہ علی ہے، اللہ اکبر، ید اللہ کے ہاتھوں پہ اسد اللہ ہے۔ واہ واہ واہ، میں اگر یوں کہوں سبحان اللہ، مجھے یوں لگتا ہے جیسے نبوت کی رحل ہے، اوپر ولایت کا قرآن آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے سر، علی آئے، بددعا کے قریب کیا، 3 دن آنکھیں بند رکھنے والے علی نے آنکھیں کھول دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے سر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، پہلی قدم علی کعبے کی چھت کو نہیں دیکھا، کعبے کے ستون نہیں دیکھے، کعبے کے اندر کا ماحول نہیں دیکھا، دیکھا ہے تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اس کا اللہ، اجر بتاؤں کیا ملا علی کو؟ علی کو اجر کیا ملا؟ عباد قدرت آئی، علی پورے 3 دن آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ سبحان اللہ، مولا اس لیے کہ پہلی نظر تیرے محبوب کے چہرے پہ پڑے، فرمایا اچھا اب قیامت تک میرا اعلان سن، اب جو تیرا چہرہ دیکھے گا قیامت تک اسے ایمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، 5 نعرہ، 45 سوا لاکھ نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی نے علی کو قریب کیا۔ اچھا میرا دل کر رہا ہے ایک بات کر دوں، علی نے آنکھ بولو ایک باری سارے بولو نہیں کھولی، پہلے حضور کو دیکھا۔ اور اگلی بات کروں گی، جب حضور نے بھی پہلی دفعہ آنکھ کھولی تھی نا کچھ نہیں دیکھا تھا، کچھ آپ حیران ہو گئے
بھئی سادہ سی بات ہے، اول ما خلق اللہ نوری، جب نور مصطفیٰ نے آنکھ کھولی تب کچھ تھا ہی نہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان ایک اللہ خدا تھا، ایک مصطفیٰ تھا۔ میں قربان جاؤں، مصطفیٰ نے پہلی نظر خدا پہ ڈالی ہے، علی نے پہلی نظر مصطفیٰ پہ ڈالی ہے۔ سبحان اللہ کیا بات ہے سر، اس کیا نے بات ہے۔ پہلے اسے دیکھا، اس نے پہلے اسے دیکھا۔ آئے میرے نبی نے علی کو قریب کیا، علی کے منہ میں حضور نے اپنی زبان ڈالی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی زبان چوسنے لگے۔ اچھا بکر والوں، بڑی ایک لطیف بات آ گئی ہے دل میں، اب میں نہ کروں تو بے چین جاؤں گا، کر دوں ماشاء اللہ لیکن مجھے قیمت ملنی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تسلی سے سننا۔ اچھا علی پاک کے منہ میں حضور کی زبان، زہرا پاک کے منہ میں حضور کی زبان، حسن کے منہ میں حضور کی زبان، حسین کے منہ میں حضور کی زبان، حسن کے منہ میں مصطفیٰ کی زبان، حسین کے منہ میں مصطفیٰ کی زبان، زہرا کے منہ میں مصطفیٰ کی زبان، علی کے منہ میں مصطفیٰ کی زبان۔ اشارہ یہ تھا، لوگوں ہم دیکھنے میں پاک ہیں، زبان ایک رکھتے ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ پانچ نعرے پینتالیس سوال کنارے حیدری۔ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ۔ زبان چوسنے لگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کوفے کا منبر ہے، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، مولا علی منبر پہ ہے۔ علی کیا بات ہے، آپ سے جو سوال کیا جائے آپ فوراً جواب دے دیتے، کبھی سوچا بھی نہیں، حوالہ یاد نہیں، کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھا ہے نصاب سوچنے دو۔ کوئی علی کی عمر میں کوئی ایسا سوال تو لا جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو، کبھی سوچا ہی نہیں۔ علی اتنا علم کہاں سے؟ میرے علی کا جواب سنو، میں سنو، وہ جو کعبے سے نکلتے ہوئے زبان چوستی ہاذا لعاب رسول، یہ وہی مصطفیٰ کے لعاب کا اثر ہے۔ اتنا بڑا عالم، 1.25 لاکھ صحابہ میں اتنا بڑا عالم تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے، میں اس مشکل فیصلے سے پناہ مانگتا ہوں جس میں علی نہ ہو۔ سبحان اللہ کیا بات ہے سر۔ اتنا بڑا عالم آپ فرمایا کرتے تھے، توجہ میری طرف، فرماتے تھے لوگوں اگر میں بسم اللہ کی تفسیر لکھوں، سبحان اللہ علی سے پیار کرنے والے بولو گے، واہ 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 واہ۔ فرماتے لوگوں اگر میں بسم اللہ کی تفسیر لکھوں 70 اونٹ قطار میں کھڑے کر دو، میں لکھ لکھ کے رکھتا جاؤں خدا کی عزت کی قسم، قطار ختم ہو جائے گی، علی کی تفسیر ختم نہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے۔ بھئی عالم کیوں نہ ہو جسے حضور کہے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، اے ہم ترجمہ میرے نال میں رل کے پڑھنا ہے۔ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا، ایک باری ہاتھ چاہ کے بولو، علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں قیامت کے دن انہیں علی کے کھاتے میں لکھ دے۔ اللہم آمین اللہم آمین۔ جو علی کے کھاتے میں آنا چاہتا ہے وہ بولے گا میں علم کا شہر، علی اس کا
दरवाजा। अच्छा रुकिए, खामोश। दरवाजा किसे कहते हैं? ये दरवाजा है ना, आप भी इसी रास्ते से आए, मैं भी, मेरी तरफ देखिए, इसी रास्ते से आया। अंदर एक मर्तबा आया हूं, दरवाजे से 2 मर्तबा गुजरूंगा, आते हुए भी जाते हुए भी। अब जरा हदीस समझो। फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीकुम बाबुहा। लोगों सुनो, जिसने मुझसे कुछ लेना है वो आते हुए भी अली को सलाम करे, जाते हुए भी अली को सलाम। तवज्जो मेरी तरफ। अच्छा यहाँ सुबह सुबह बेकारी आते हैं मांगने वाले, जिन्हें हम फकीर कह देते हैं, वो फकीर नहीं होते। फकीर तो मांगता ही नहीं। सुभान अल्लाह, क्या बात है सर। मैं बात समेटू ना। फकीर मांगता वो तो अपने मुसल्ले के नीचे से शक्कर निकाल लेता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मांगता नहीं, जो किसी से मांगे वो फकीर नहीं, वो बेकारी है। आते हैं बकर में बेकारी मांगत आते हैं। सदाकर। अच्छा वो जब आती है बेडरूम में आके सवाल करती है, दरवाजे पे या किचन में आके सवाल करती है? दरवाजे पे। कहाँ करते? दरवाजे पे। दरवाजे पे। इसका मतलब ये है, मांगने का उसूल ये है, मांगा हमेशा दरवाजे से जाता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सही, क्या बात है। उसूल है, सुभान अल्लाह, मांगा हमेशा दरवाजे से जाता है। अच्छा सब अगली बात सुनिएगा। अब उस बेकारी को जो मिलता है वो आता अंदर से। वाह, भैया आप आटा दो, रोटी दो, पैसे दो, कपड़े दो, गंदम दो, जो भी दे, आता अंदर से है। अंदर से है। वो वसूल दरवाजे से करता है। मतलब क्या है? अला मदीनतुल इल्म व अलीकुम बाबुहा। मालिक मुस्तफा है, बांटने की ड्यूटी अली की लगा रखी। नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, दोनों हाथों को बुलंद करके चमन चमन गली गली, बंजरे पंजरी सवाल किनारे हैदरी। वाह सही, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म शहर मुस्तफा का दरवाजा है अली। दौर है हजरत अली का। आप किसी इलाके में दौरे पे गए, पहले जमाने में जब हुक्मरानों को दौरे नहीं पड़ते थे, वो दौरे करते थे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली किसी इलाके में गए दौरे पे, बंदे इकट्ठे हो गए। मौला एक मुश्किल है, फिर मैं बताऊं मैं मुश्किल कुशा हूं। चुप कर गए हो यार। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोलो मैं मुश्किल कुशा हूँ। हुजूर गल ले वे, यहाँ एक ही यहूदी रहता है, सितारों का इल्म रखता है और ऐसी ऐसी बातें करता है जो अकल में नहीं आती। आने वाले कल के हालात बताता है। हमारे नौजवान गुमराह हो रहे हैं, आप दुआ करें कि वो हलाक हो जाए। सुभान अल्लाह, वो हलाक हो जाए। अली ने मुस्कुरा के कहा, हम मौत बांटने नहीं हाँ, आए, सुभान हम अल्लाह। जिंदगियां बांटने आए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। मैं एक लफ्ज कहने लगा हूं, पता नहीं कौन समझे।
ہم موت بانٹنے نہیں آئے، ہم زندگی، ہمارے پاس تو آخری وقت میں بھی کوئی آئے ہم سینے سے لگا کے اسے حور بنا دیتے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے سر۔ دعا کرے وہ ہلاک ہو جائے۔ علی نے مسکرا کے کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اگلے سال تک گل نہیں کھلے گی، میں اسے، مولا ہم کہہ رہے ہیں وہ ہلاک ہو جائے، آپ کہہ رہے ملنا، فرمایا بٹھاؤ تو صحیح۔ آیا سب نے بیٹھ گیا۔ اب جس بندے کو لمبی لمبی چھوڑنے کی عادت ہو وہ پھر عادت سے مجبور ہوتا ہے۔ اب حضرت صاحب وہ لمبی لمبی چھوڑ رہے، علی مسکرا رہے، وہ عادت سے مجبور، وہ باتیں سنا رہا ہے، علی زیر لب مسکرا رہے۔ اتنے میں کھانے کا وقت ہو گیا، کا کھانا لاؤ، یہ میرے ساتھ کھائے گا۔ کیا بات ہے سبحان اللہ، اسے نہیں پتا تھا یہ آل محمد کے ٹکڑے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ۔ لو جی آپ میری بات کو سمجھیں گے، بھکر میں مجھے مسئلہ نہیں ہے بات سمجھاتے ہوئے۔ عرب میں رواج تھا بڑے سے برتن میں شوربہ ہوتا، 7 روٹیاں ہوتی، بڑے برتن میں سالن آ گیا، 7 روٹیاں آ گئی، ایک روٹی علی نے پکڑی، ایک اس نے پکڑی، روٹی توڑنے لگا، فرمایا روک، میں چاہتا ہوں ہم سرید نہ کھائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سرید آپ سمجھتے ہیں، صحبت بولتے ہیں سر، صحبت بولتے ہیں، وہ جو شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کے، لو جی ہوں تے میرے مزہ آ جانا گل کرنا، سبحان اللہ شہر سے سمجھانی پڑی، سبحان اللہ۔ یہاں مجھے مزہ آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ امجد بھائی جانتی ہے، علی بھائی میں 7 رجب سے نکلا ہوں گھر سے، تو دن رات سے میں 9 گھنٹے 9.5 گھنٹے سفر کر کے بکر پہنچا، طویل سفر کیا میں نے، تو آج کہیں کل کہیں پرسوں کہیں، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ زہرا کے بچوں کا کرم ہے ہمیں نوکری کے رکھا ہوا۔ یہ نظر ہے میرے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی، توجہ رکھیے، ایک روٹی اس نے پکڑی، ساؤنڈ والے بھائی، ایک علی نے پکڑی، فرمایا میرا دل کرتا ہے سرید نہ کھائے، بچوں چپ، بات ضائع نہیں کرنی، جی بسم اللہ سرید کھائے۔ وہ اپنی روٹی کے ٹکڑے برتن میں ڈالنے لگا، علی اپنی روٹی کے ٹکڑے، اللہ اکبر، برتن ایک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بھی اسی میں ڈال رہے، علی بھی۔ جب روٹی ختم ہو گئی نا، اب نے کیا مکس، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے حل میں سبحان اللہ، مکس۔ اب وہ بڑھانے لگا ہاتھ کہ میں کھاؤں، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا نا، فرمایا روک، کہا تو، کہا میں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو اللہ، بھائی ایمان، میں کلے ایمان، تو یہودی، میں محمدی، تیری اوقات ہے میرے ساتھ بیٹھ کے کھائے؟ اس نے کہا جی پھر، فرمایا چل اپنے ٹکڑے الگ کر، بابا سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں بولے مزہ نہیں آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے سر، ایسے بھی سمجھانی پڑے گی گل یار، واہ جی واہ، کیا بات ہے، مکس بابا کا چل اپنے ٹکڑے اپنے ٹکڑے
الگ کر. اب وہ کبھی برتن کو دیکھے کبھی علی کو دیکھے پھر برتن کو پھر علی کو. کہتا عید نہیں ہو سکتا. علی مسکرا کے کیا میرے سامنے تیرا آنکھ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا میرے سامنے نہیں ہو سکتا. رکیے ایک بات جو مجھے سمجھ آئی ہے جب ماحول مل جل جائے پتہ نہ چلے کون کس کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. داڑیاں ایک جیسی جبے کبے ایک جیسے لباس ایک جیسے شکلیں ایک جیسی پتہ نہ چلے کون کس کا ہے. رب کعبہ کی قسم علی اس وقت بھی جانتا ہے یہ کس کا ہے یہ کس کا ہے. جن احباب کو سمجھ آئی بلند آواز کے ساتھ میرے ساتھ مل کر بولیں گے حیدر 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 پنجرا پنجری سوا لاکھ نعرہ حیدری حیدری حیدری. کیا بات ہے سر سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھہرو 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 بس آخری لمحے. سبحان اللہ تاجدار سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عقیدہ ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ یار ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو بکر کا عقیدہ ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اور میری ماں عائشہ صدیقہ کا عقیدہ ہے وہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. حیدر 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 پنجری سوا لاکھ نعرہ حیدری. ماشاء اللہ سر ماشاء اللہ کیا بات ہے. ہائے 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 میرے سامنے نہیں ہو سکتا. کہنا عید نہیں ہو سکتا. فرمایا اگر میں کروں تو کیا بات ہے سر کیا بات. ہاتھ تھلے نہیں ہاتھ تھلے. اگر میں کروں تو کہنے لگا مان لوں گا کہ تو علی ہے. اللہ اکبر ہائے ہائے اللہ مان لوں گا کہ تو علی ہے کہ تو علی ہے. اور علی بھی بندہ تو سیانا ہے نا. واہ واہ واہ. اچھا صرف مجھے مانو گے علی نہیں تجھے بھی مانوں گا جس نے تجھے علی بنایا ہے میں اسے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب برتن پڑا ہے درمیان میں رزلٹ لو بات ختم ہو گئی. برتن درمیان میں پڑا ہے. علی نے ہاتھ نہیں لگایا. واہ واہ سبحان اللہ تھکنا نہیں ہے. سبحان اللہ. میرا گلا تو شوری ہو رہا یار. اللہ اکبر. ہاتھ نہیں لگایا. نہیں لگایا. برتن درمیان میں ہے. ہاتھ نہیں لگایا کہ ایک ٹکڑا لگ کیا نہیں صرف دیکھا. جملہ بکر والوں پتہ کیا کہا؟ دیکھ کے کہا جو میرے ہو وہ اوپر آؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اوپر آؤ. نعرہ خلافت نعرہ حیدری. حضرت علامہ مولانا پیر سید حسن علی شاہ صاحب گیلانی دامت برکات مولا آپ تشریف لائے. دل دی عطا گریاں خوش آمدیدہ دے. نعرہ رسالت علماء اہل سنت
जिंदाबाद आले नबी औलाद अली हजरत पीर सैयद हसन अली शाह साहब गिलानी दामत बरकत मुलालिया आप तशरीफ लाए तमाम दोस्त तशरीफ रखो ज़ियारत भी करो इंशाअल्लाह ताला चंद ही लम्हा बाद आप दा खिताब ला जवाब हो माशाअल्लाह माशाअल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी हैदरी उलमाए अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत माशाल्लाह हमारी खुश नसीबी सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा की गुलशन का वो फूल आया है जो हसन भी है और अली भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इजाजत के आपके ही बाबा का जिक्र हो रहा है माशाअल्लाह। मैं इसी पे ही अपनी हाजिरी मुकम्मल करता तवज्जो है। एक दफा बाद जमात हाथ चा के नारे हैदरी ठीक है मेरी तरफ से बर्तन को हाथ गल बोले तो नहीं हाथ नहीं लगाया बर्तन सामने है सामने बर्तन पड़ा है अली देख के कहते हैं जो मेरे हो ऊपर आओ अली का हुक्म सुनना था जो टुकड़े अली वाले थे वो ऊपर आ गए यहूदी वाले नीचे चले गए अली वाले ऊपर आ गए यहूदी वाले नीचे चले गए अली वाले ऊपर आ गए यहूदी वाले नीचे चले गए अली वाले ऊपर आ गए यहूदी वाले नीचे चले गए अली वाले ऊपर आ गए यहूदी वाले नीचे चले गए 1400 साल पहले अली ने फैसला कर दिया जो अली वाले हो हमेशा ऊपर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है सर सुभान अल्लाह। अली वाला हो वाह बेशक नीचे नहीं अली वाला डट के बोलो ऊपर अली वाला ऊपर ये निस्बत बड़ी अजीज है बेशक खुदा की इज्जत की कसम आल के बगैर किसी का गुजारा नहीं है बेशक गुजारा बेशक नहीं है। मैं सदके जाऊं जिसने नबी से जन्नत कन्फर्म की थी ना वो भी कह रहा था हुसैन लिख दो। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात मैं पूरी बात करूँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वो भी कह रहा था हुसैन लिख लो। अच्छा सदके जाऊं हुसैन की लजपाली के हुसैन ने भी लिख दिया। वाह 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 सुभान अल्लाह हाय हाय सुभान अल्लाह। हुसैन मैं शाह जी को 2 जुमले सबक सुनाने लगा कि बोला हुसैन ने भी लिख दिया लिख दिया। अच्छा लिखा क्या था उमर हमारा गुलाम गुलाम है उमर हमारा गुलाम है गुलाम है। यार कभी इतना तो सोचो मैं भी कहता हूँ मैं हुसैन का गुलाम हूँ गौरी भी कहता है मैं हुसैन का गुलाम हाजी साहब भी कहते हैं मैं गुलाम आप सारे कहते हैं मैं गुलाम सारी उम्मत कहती है मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम। सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं वो चाहे कबूल करे चाहे रद्द करे उम्मीद पे कहते हैं मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम। रब्बे काबा की कसम सारी उम्मत में से एक उमर है जिसे मालिक लिख के दे रहे हैं ये हमारा गुलाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है सर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ते जिन्हों मालिक लिख के देन कोई कढ़ सकता नहीं। यहाँ रुक के एक लफ्ज और कहने दो दरियाए नील बंद था वो दरिया बंद था उमर ने कहा रुका ले जाओ फेंक के जल्दी बाहर आना वक्त नहीं है मैं वाकया बयान करूं। रुका गया नील चल पड़ा यार जिंदा सोहबत बाकी रुका गया नील चढ़ पड़ा उमर का रुका गया
بند دریا چل میں شادی کا دامن پکڑ کے ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں لوگوں، نیل کو عمر کے رکے کی ضرورت ہے، عمر کو حسین کے رکے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے قاسمی صاحب، نیل کو عمر کے رکے۔ بے شک سبحان اللہ۔ 42 سال ہو گئے ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو اس امت کو یہی پیغام سمجھا، سبحان اللہ۔ سادات کی سرپرستی میں کہ لوگوں، آل سے گر وفا کرو گے زمانہ تم سے وفا کرے گا۔ آل سے گر وفا کرو گے زمانہ تم سے وفا کرے گا۔ خدا کی قسم، اگر حضور کی آل سے وفاداری ہوئی، واہ، ملے گی جنت، پیے گا کوثر۔ بے شک، تحریک منہاج القرآن کا واہ، پیغام واہ، 2 جملوں میں سمیٹنے لگا ہوں، ملے گی جنت۔ سامیان میں کھڑا آخری جملے حاجی صاحب قبلہ حضرات قبلہ شاہ جی، ملے گی جنت۔ طاہر القادری کا پیغام مشن کیا ہے؟ ملے گی جنت، پیے گا کوثر۔ قبر میں صرف اس کو چین ہوگا، بابا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے۔ اگر دل میں آل ہوئی تو اعمال کام دیں گے، واہ، ورنہ اعمال ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ واہ، ان سے وفاداریاں ہی دنیا میں بھی حسن عطا کرتی ہے، قبر میں بھی عطا کرتی ہے، اور حشر کے نظارے بھی عطا کرتی ہے۔ وما علیہ الا